بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مustقeem نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 9 مارچ 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 134 میں ارشاد باری تعالی ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور غم میں، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ خاتمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے حج اور عمرے کا باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے کہ اس پر کام شروع کر دیا جائے۔ وبائی مرض کرونا کی بنیاد پر یہ تمام صورتحال ابھی کلیئر نہیں تھی، مگر الحمدللہ اس اعلامیے کے بعد آنے والے دنوں میں حج اور عمرے کو مکمل طور پر نافذ کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، اس میں غیر ملکی افراد کے اقاموں کی فیس کو معاف کیا گیا ہے، جس کی تفصیلات دوستو میں نے اپنے دوسرے چینل پر رات کو جب یہ خبر آئی تھی فوراً شیئر کر دی تھی۔ اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں نے اپنے دوسرے چینل کا لنک پن اپ کر دیا ہے تاکہ آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت اہم ترین اطلاعات جیسے ہی اس پر شیئر کی جاتی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو مل سکے۔ الخرج کے علاقے سے ایک کیبل چوری کرنے والے شخص کی ویڈیو سامنے آئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ شخص گاڑی روک کر ایک بلڈنگ کے باہر لگے ہوئے میٹروں سے کیبل چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 3 فیز کے یہ میٹر ہیں دوستو، جس سے اسے کٹ کرنے کی کوشش کی تو ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس کے بعد یہ شخص معجزانہ طور پر بچ گیا اور اپنی گاڑی لے کر بھاگ گیا۔ سیکیورٹی ادارے بہت جلد اسے گرفتار کر لیں گے۔ اس شخص کی اس حرکت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی نظر میں زندگی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی بنیاد پر اس نے کم علمی اور کم عقلی سے یہ کام کرتے ہوئے ایک خطرناک کام کیا ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سے پروفیشن ٹیسٹ کو بہت جلد ورک ویزے سے جوڑ دیا جائے گا۔ جب تک یہ ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوگا اس وقت تک ملازمت کا ویزا نہیں لگایا جائے گا۔ اس حوالے سے وزارت افرادی قوت، وزارت خارجہ اور ورکرز فراہم کرنے والے ملکوں کے ساتھ معاملہ طے کر کے پروگرام کو فائنلی نافذ کر دیا جائے گا۔ وزارت سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ورکرز کا پروفیشن ٹیسٹ 2 مراحل میں ہوگا۔ سب سے پہلے انٹرنیشنل ٹیسٹ سینٹر کے تعاون سے ہنر مندوں کا ٹیسٹ خود ان کے ملکوں میں سعودی عرب روانہ ہونے سے قبل لیا جائے گا، جبکہ دوسرا مرحلہ ہنر مند سعودی عرب پہنچنے کے بعد نافذ ہوگا۔ اگر ایسی کمپنیاں جو جعل سازی کے ذریعے ورکرز کو سعودی عرب میں لے کر آنے کی کوشش کریں گی، ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ مملکت میں رجسٹرڈ ٹیسٹ سینٹر کے تعاون سے سعودی عرب میں موجود ہنر مندوں کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا، یعنی جو لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں، اقامہ ہولڈر ہیں، ان کے ٹیسٹ بھی لیے جائیں گے، جس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ 21 جولائی 2021 تک اسے فائنلی لازمی قرار دے دیا جائے گا۔ اس کی تفصیلات دوستو کل بھی کچھ آئی تھی، مزید جیسے ہی اطلاعات آئی ہیں آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دی گئی ہیں۔ اس ٹیسٹ کے بارے میں سعودی چیمبر آف کامرس اور ہیومن ریسورسز کے جو نمائندے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے صرف پروفیشنل ورکر ہی ٹیسٹ کو پاس کر سکیں گے۔ ایسے افراد جو جعل سازی کے ذریعے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں یہ تمام کے تمام ناکام ہو کر اپنے ملکوں میں ہی رہیں گے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ 2 حادثات رونما ہوئے، جس میں ایک گاڑی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ حادثے کے بعد گاڑی میں آگ لگنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ دیکھی گئی ہے۔ گاڑی میں آگ لگنے کی وجہ کیا بنی، اس بارے میں ابھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
آگ لگنے سے گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور متعلقہ ادارے اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ اس طرح سے آگ لگنے کی وجہ کیا بنی ہے، جبکہ ایک دوسری ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں ایک گاڑی تیز رفتاری سے میڈیکل سٹور، جسے فارمیسی یا صیدلیہ کہا جاتا ہے، اس میں جا گھسی، جس میں کام کرنے والے کاؤنٹر پر اور صفائی کرنے والے کارکن۔ سعودی محکمہ موسمیات نے اطلاعات شیئر کی ہیں کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرد و غبار کا طوفان اٹھ رہا ہے، لہذا تمام علاقے جن میں خاص طور پر ریاض ریجن، قصیم، حائل، الجوف کے علاقے، مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ خصوصی طور پر شامل ہیں، ان میں گرد و غبار کا طوفان رہے گا۔ تمام لوگ ڈرائیونگ کے دوران احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کریں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ موسم میں کافی زیادہ تبدیلی دراصل موسم میں گرمی کی آمد کو ظاہر کرتی ہے۔ بہار کا موسم بھی شروع ہو چکا ہے، لہٰذا اگلے کچھ ہی روز میں باقاعدہ گرمی کا موسم آہستہ آہستہ اپنی شدت کی جانب بڑھتا جائے گا۔ جون جولائی گرم ترین مہینے قرار دیے جا رہے ہیں۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے سعودی عرب کے 3 علاقوں میں 10 نمازیوں میں وبائی مرض کرونا میں مبتلا ہو جانے کے بعد 8 مساجد کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ 29 دنوں کے دوران سعودی عرب میں ٹوٹل جو مساجد عارضی طور پر بند کی گئیں وہ 236 بنتی ہیں، جس میں سے 224 کو سینیٹائزنگ اور وزارت صحت کے لحاظ سے جو بھی انتظامات ہیں اس کے بعد دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے۔ 8 مساجد کا تعلق ریاض ریجن، ایک کا تعلق مدینہ منورہ، جبکہ ایک کا تبوک ریجن سے ہے۔ وزارت اسلامی امور نے بتایا کہ مزید 6 مساجد کھول دی گئی ہیں، ان میں سے 2 کا تعلق تبوک ریجن، 2 مکہ المکرمہ ریجن، ایک قصیم اور ایک الشرقیہ ریجن سے ہے۔ تمام مساجد کے بارے میں ائمہ کرام کو کہا گیا ہے کہ لازمی طور پر احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ تمام لوگ گھروں سے وضو کر آئیں۔ لاپرواہی اگر کہیں پر بھی دیکھیں تو پہلی فرصت میں 1933 پر رابطہ کر کے مطلع کریں۔ سعودی عرب میں اکاؤنٹنٹ کا شعبہ، جس میں غیر ملکی افراد کافی زیادہ کام کرتے ہیں، اب ان کے لیے مشکلات کا سبب بن رہا ہے۔ سعودی اکاؤنٹ کمیشن کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی وزارت افرادی قوت کو تمام پرائیویٹ اداروں میں سعودی اکاؤنٹنٹ کی تقرری کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے۔ اکاؤنٹنٹ کے شعبے میں سعودیزیشن لازمی ہوگی۔ ابھی بھی بہت زیادہ غیر ملکی افراد اس پروفیشن پر کام کر رہے ہیں، جبکہ یہ اہم ترین پروفیشن سعودی شہریوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں سعودی وزارت افرادی قوت نے کہا کہ لازمی طور پر اس پروفیشن پر سعودی افرادی قوت، جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں، انہیں ان پوزیشن پر رکھا جائے گا۔ سعودی عرب کے تمام ادارے اس بات کی پابندی کریں کہ لازمی طور پر اس پروفیشن کے لحاظ سے جو بھی نئی ہائرنگ کی جائے، نئے لوگوں کو ملازمتیں دی جائیں، اس میں سعودی شہریوں کا تناسب زیادہ رکھا جائے۔ یاد رکھیں سعودی عرب میں اس وقت 70,000 اکاؤنٹنٹ رجسٹرڈ ہیں، ان میں سے 30,000 سعودی ہیں، جبکہ دیگر کا تعلق دیگر عرب ملکوں سے بھی ہے۔ اسی بنیاد پر سعودی عرب میں اس اہم پروفیشن پر اور امپورٹنٹ پروفیشن پر سعودی شہریوں کو لایا جائے گا۔ سعودی عرب میں اس وقت 7 سعودی جامعات یعنی یونیورسٹیز اس اہم ترین پروفیشن کے لحاظ سے کورسز کروا رہی ہیں۔ 28 جامعات مختلف شعبوں میں تعلیم دے رہی ہیں۔ کی بنیاد پر سالانہ بیسس پر 6 سے 7,000 سعودی اکاؤنٹنٹ جامعات سے تیار ہو کر نکلتے ہیں۔ اسی لیے تمام اہم ترین پروفیشن جس میں اکاؤنٹنٹ کا شعبہ ہے، لازمی طور پر سعودی شہریوں کو اب رکھا جائے گا۔ سعودی عرب کے کسٹم ڈپارٹ نے پچھلے کئی دنوں سے ایسے افراد کے خلاف بھرپور کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں جو کہ سعودی عرب میں منشیات کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی کسٹم افسران کی جانب سے بتایا گیا کہ جدہ کی اسلامی بندرگاہ سے 15 ملین سے زیادہ نشاور گولیاں لانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ نشاور گولیاں انگوروں کے کارٹن میں مہارت سے چھپا کر لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔
انگوروں کے یہ کارٹن لبنان کے دارالحکومت بیروت سے سعودی عرب پہنچے تھے۔ سعودی کسٹم افسران نے محکمہ منشیات کے تعاون سے ان افراد کو بھی گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے انگوروں کے کارٹن میں نشہ آور گولیاں وصول کی تھیں۔ یاد رہے سعودی کسٹم نے چند روز پہلے نشہ آور گولیوں کی 2 بڑی کوششوں کو ناکام بنایا تھا۔ 20 لاکھ سے زیادہ نشہ آور گولیاں یہاں پر لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ سعودی حکومت کے اہم ترین اقدامات کی بنا پر یہ تمام کارروائیاں ناکامی کی جانب جاتی ہیں۔ سعودی عرب کے ادارے اپنے وطن کے لیے بہترین کام کر رہے ہیں۔